عطا راشد صاحب. السلام علیکم. جی میں ابھی آپ کا پروگرام سنا ہے تھوڑی دیر پہلے. تو کوئی صاحب فرما رہے تھے کہ انٹلیکچوئل کام کیا کیا ہے جماعت احمدیہ نے. تو میرا یہ گزارش ہے کہ آپ تھوڑا ایک جو ہے نا مذہبی اختلاف تو ٹھیک ہے, اس کو علیحدہ رکھ کے آپ دیکھیں تو صحیح کام کیا ہے. میں کتنی مثالیں پیش کروں. ایک مثال مذہب کے نام پہ خون ہے, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مودودی نے جو پیش کی ہے دنیا کے سامنے, اور جس طرح اسلام پوری دنیا میں بدنام ہوا ہے, یہ اسلاموفوبیا ہوا ہے, اس کو کلیئر کرنے کے لیے آپ وہ کتاب پڑھ کے تو دیکھیں کیسے آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو الزامات لگے اس کو کیسے دفاع کیا. دفاع اسلام کا کام کیا کوئی چھوٹا کام ہے؟ ایک مثال ہے. عطا راشد صاحب اسی پہ ٹھہر جائیں تاکہ مزید اگلا پوائنٹ پھر لے آئیے گا. پوائنٹ جی ٹھیک ہے, ایک ہی بات ہے, اسی پہ بات کر لیتے ہیں. اسی پہ بات کر لیتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں مودودی صاحب کی جس کتاب کا آپ نے حوالہ دیا, مسلمان امہ کے لیے وہ ایک عام مسلمان ہے. کچھ لوگوں کے لیے وہ ان کا مطلب آپ کہہ لیں کہ لیڈر ہے, یا ان کا کوئی بھی جو بھی درجہ اسے دینا چاہیں وہ دے لیں. ہمارے لیے قرآن اور رسول کریم کا اسوہ جو ہے نا وہ مسلمان کے لیے عام چیز ہے. اب آئیے دوسری طرف کہ مرزا صاحب دعویٰ کرتے ہیں, مرزا صاحب اپنی کتابیں لکھتے ہیں, اپنی کتابوں کے اندر جو کچھ وہ لکھتے ہیں اس کی وجہ سے رسول اللہ کی ذات پہ جو اٹیک ہوتے ہیں, اگر آپ اس کو دیکھیں, اور مودودی صرف ایک بندہ جس کی امت اسلامیہ کے اندر دنیا کے 57 اسلامی ملک ہیں جن کے اندر مودودی کی کوئی اس کو جانتا پہچانتا نہیں ہے, ایک دو ملکوں کے سوا. مرزا غلام احمد صاحب جو ہیں وہ باقاعدہ دعویٰ رکھتے ہیں, محمد ثانی ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں, اور وہ جس طرح سے رسول کریم کا کردار اور اسلام کی تعلیم کو پیش کرتے ہیں, اور ہندو جو ہے وہ جو امہات المومنین کے بارے میں جو کچھ عرضہ سرائی کرتے ہیں, رسول اللہ کے جس طرح کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں, آپ لازمی اس سے واقف ہوں گے. اگلا پوائنٹ بیان کیجیے. جی شیخ صاحب, میں یہی بات کر رہا ہوں. میں نے صرف اس پوائنٹ پہ بات کی ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ انٹلیکچوئل کام کیا کیا ہے. میں نے صرف ایک مثال دی ہے. شاید آپ تو ماشاءاللہ بڑے پرانے پہلے ہم جماعت میں رہے ہیں, آپ نے وہ کتاب ضرور پڑھی ہوگی. یہ جو دوسرے صاحب ہیں ایک بار اس کو پڑھ کے تو دیکھیں کہ کیسے ان کا منہ بند کیا ہے. جو ہم پر آج تک جو الزامات لگ رہے ہیں نا, جو کہ یہ اسلام میں قتل کیا جاتا ہے, توہین رسالت کی سزا موت ہے, جو اسلام پر ہم اسلاموفوبیا جو جس کی بنیاد وہ الزامات ہیں, جو اسلاموفوبیا بھی لندن میں دیکھیں ہمارے شہید ہوئے ہیں مسلمان. تو اس کا جو دفاع اسلام, جو اسلام کا اصلی چہرہ ہے, جو اصلی آئیڈیالوجی ہے, وہ جماعت نے پیش کی ہے. وہ کتاب ایک مثال ہے اس کی. میرا یہ پوائنٹ یہ ہے. راشد صاحب پھر میں معذرت سے آپ کو مطلب انٹرپٹ کروں گا. گزارش پتہ کیا ہے؟ گزارش یہ ہے کہ میں آپ کی فیلنگز کو بھی سمجھتا ہوں, اور بینگ این احمدی میں جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں, جو دنیا کو میسج دینا چاہ رہے ہیں ہمارے اس زیتون چینل کے توسط سے, یہ بھی میں سمجھتا ہوں. اور یقین کرے یہاں پہ آپ کو کھلی اجازت ہے, لیکن ہمیں حقائق کو ذرا درست رکھنا ہوگا کہ جو جماعت احمدیہ ہے یہ ایک پولیٹیکل رول پلے کر رہی ہے, بالکل اسی طرح جس طرح ابھی ہماری ایک احمدی بہن آ کے کہہ کے گئی ہیں, اور آپ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جماعت احمدیہ اپنے آپ کو مشنری کہلاتی ہے, لیکن دنیا کے ملکوں کے اندر ایک چیریٹی آرگنائزیشن کے بطور اس نے رجسٹر کیا ہوا ہے. آپ اندازہ کریں کہ وہ ایک بڑی عجیب سی ہے, لیکن مجبوراً مجھے کہنا پڑتا ہے کہ شکل مومنہ کرتوت کافراں کہ سلسلہ کچھ اور ہے, اصل کچھ اور ہے. یہ جو چیزیں ہیں, اگر جماعت اصل اپنا چہرہ دکھائے, اور آپ نے جو کہا ہے کہ اسلام کی اصل شکل کسی ایک چلتے پھرتے مولوی کی بات کر لینے سے یا کچھ ہو جانے سے یہ چیزیں کچھ نہیں ہوتی کہ کسی نے ایک بات لکھ دی کہ جی مرتد کی سزا قتل ہے, جی فلاں کی یہ چیز ہے, فلاں وہ ہے, تو آپ اس کو اسلام کی تعلیم لے بیٹھیں.
اسلام مین سٹریم کے اندر آج بھی قرآن اپنی اصل شکل میں موجود ہے. اگر کچھ لوگ کر رہے ہیں آپ کے اندر مرزا صاحب کی زندگی کے اندر، اگر آپ کیونکہ راشد سے آپ کا مجھے آ رہا ہے کہ آپ اگر واقعی عطاء المجیب راشد کے عزیز ہیں تو آپ کو مطلب بہت سی چیزوں کا پتہ ہونا جی میں چاہیے. نہیں ہوں، سوری مجھے ایک ساتھ میں نہیں جی ہوں، اچھا میں تو ٹھیک ایک ہے، عام شخص ہوں. جی جی اوکے وہ بھی عام شخص ہی ہے، لیکن کوئی ایسا نہیں کہ وہ کوئی فرشتہ ہے، بالکل وہ بھی عام ہی ہے لیکن جماعت میں عہدہ رکھتے ہیں. بہرحال میرا مقصد میں صرف آپ کے نام سے بات کر رہا تھا. سلسلہ یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں آپ اصل میں اگر کمپیریزن کرنا چاہیں اور اسے اورنج ٹو اورنج اور ایپل ٹو ایپل رکھے تو یہ بڑی اچھی بات ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایک مولوی کی بات کو لے کے، ایک مسلمان کی بات کو لے کے اسلام کو بدنام کرنا شروع کرتے ہیں. آج کی جو سٹریم آپ کے بڑے اب آپ اس کو مجھے پتا ہے ریکوگنائز نہیں کریں گے، آپ کہیں گے جی اس کا کوئی تعلق نہیں، لیکن اسی بندے کو اگر تھوڑا سا کانٹا چپ جائے تو آپ کہیں گے ہمارے ایک احمدی کو جی زخمی کر دیا. یہ بڑی عجیب سی بات ہے. وہ شخص کہہ رہا ہے جی ہم ایسے اسلام کو نہیں. بھئی اسلام تو ایک ہی ہے، کیسا اسلام؟ اگر وہ کہہ رہا ہے تو کہو کہ ہم اس بندے کی بات کو نہیں مانتے، آپ اسلام کو کیا انکار کر رہے ہو؟ یہی چیز جماعت پہ آتی ہے کہ جماعت نے جب یہ کہا ہے کہ احمدیت از دا ٹرو اسلام، اس کا مطلب جو ہے کہ رسول اللہ کا لایا ہوا اسلام جو ہے وہ ٹرو نہیں ہے، مرزا غلام احمد کا لایا ہوا اسلام ٹرو ہے. یقین کریں کہ یہ بہت بڑی بات آپ لوگ کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات آپ لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرے گی. میرے یہ الفاظ یاد مجھے رکھیے کچھ گا. کہنے کی اجازت ہے شیخ جی صاحب؟ بالکل، کیوں نہیں، آپ پوچھنے جی کی ضرورت نہیں. جب میں آپ اپنی بات ہو ختم لیں کر کے آپ کو کہوں کمپلیٹ گا کر کہ لیں تو آپ مجھے بات کہہ کریں. دیجیے گا. جی میں کہوں گا آپ کو، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں لمبی بات نہیں کرتا. صرف یہ بات دوبارہ دہرا دوں کہ جب آپ کہتے ہیں احمدیت از دا ٹرو اسلام تو در حقیقت آپ رسول اللہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہوتے ہیں. آپ اللہ کے بھیجے ہوئے اس اسلام کا انکار کر رہے ہو. احمدیت از دا ٹرو اسلام، دیٹ از ناٹ رائٹ. مرزا غلام احمد صاحب جنہیں اسلام کا پتہ تک نہیں تھا، یہ میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں، آپ اس پہ مجھ سے جتنی بحث کرنا چاہے کر لیں. مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کو اسلام کی الف بے کا نہیں پتا تھا. آپ ان کی 83 کتابیں روحانی خزائن کا مجھے حوالہ دیں گے، سارا کچھ کریں گے. طاہر ہانی، اکرمہ نجمی جنہوں نے عربی کے اندر ان کا سارا پول کھول دیا، جو کچھ جہاں سے وہ لے کے آئے وہ بھی سامنے. یہ لمبا ہو جائے گا، مقصد میں اسی پہ بات ختم کرتا ہوں، آپ اپنی بات کر لیں. جی مجھے بس 1 منٹ 2 منٹ دے دیں. دیکھیں جی بات جی جی صرف جی ایک پوائنٹ کی تھی، خیر موضوع آپ نے کہیں اور لے گئے، ٹھیک ہے. دیکھیں جب بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کہتے ہیں نا کسی مولوی کو برا کہتے ہیں تو اس میں اسلام بدنام ہوتا ہے، نہیں، اس میں اسلام بدنام نہیں ہوتا. جب ہم اسلام کی اصل تعلیم دنیا کو پیش کرتے ہیں تو اس سے اسلام کی حقانیت ظاہر ہوتی ہے. نمبر 1 پوائنٹ. نمبر 2 آپ نے کہا پولیٹیکل، لمبی بحث ہے، اب کسی ٹائم ہوگا میں حاضر ہوں، آپ مجھ پہ اس پہ بحث کر لیں، میں بتا دوں گا کہ کوئی پولیٹیکل اس میں نہیں ہے. نمبر 3 جی نمبر 3 میں آپ کو ایک ریسنٹ ایگزامپل دے دیتا ہوں چھوٹی سی. ٹھیک ہے مجھے پتا آپ تو ان کو خلیفہ نہیں مانتے، چلے میں ان کو صرف مرزا صاحب کہتا ہوں. آپ کے یہاں آپ ان کے بارے میں نہیں، جو آپ بھی پورا سنتے نام لیں، آپ ہم پورا ان نام کو لیں، آپ پورا نام بحثیت لیں، آپ کو انسان کوئی بھی نہیں روکے گا. آپ یہ پورے زیتون پڑھیں ان چینل کے، آپ کو پوری آزادی دیتا ہے، آپ پورا آپ نام لیں. وہ پڑھیں ان کا پورا آگے پیچھے ایت جی میں اللہ جو وہ سارا پوائنٹ یہاں پڑھیں. بیان کرنا چاہتا ہوں چھوٹا سا یہ پوائنٹ ہے. جی جی یہ جب جی پچھلے دنوں یہ ہوا نا جب انہوں نے کہا کہ جی فرانس کے سفیر کو نکال دیں، ٹھیک ہے، یہ ایک مثال پیش ہوئی. اس کے بعد کیا ہوا کہ حکومت پاکستان نے اس کی مخالفت. آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد عمران خان کی وہ تقریر سن لیں جو اس نے بعد میں کہی کہ اس کو نکالنے سے کیا ہو جانا تھا، ہمیں اس پوائنٹ کو ان کے سامنے پیش کرنا ہے، جا کے ان کو بتانا ہے کہ یہ آپ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں اس سے ہمیں دکھ ہوتا ہے. ان کو یہ بات بتانی ہے. اور آپ یہ ایک چیز دیکھ لیں، جماعت کا موقف پیچھے جا کے اس میں دیکھ لیں کہ خلیفہ خامس کس طرح آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کو یہ بات بتاتے ہیں اور پارلیمنٹیرین سامنے بیٹھے ہوتے ہیں
کس بندے میں اتنی جرت ہے کہ اس کو یہ بات بتائے کہ یہ تم اسلحہ تم ان کو دے رہے ہو, یہ تم کر رہے ہو, یہ ان کو سامنے جا کے وہ بتاتے ہیں. اور وہی پوائنٹس جو انہوں نے بیان کیے وہ عمران خان بیان کر رہا تھا. تو یہی تو کام ہے نا جو کر رہے ہیں. اور کیا یہاں پہ بتا دوں میں آپ کو, یہاں پہ بتا دوں, یہ خوبی جو ہے یورپین اور مغربی ممالک کے ایک عام شہری کے اندر ہے کہ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے. لیکن شیخ صاحب کوئی ان کو, شیخ صاحب لیکن کوئی ان کو یہ نہیں کہتا کہ وہاں جو قتل ہو رہے ہیں اس کا اسلحہ بھی آپ پرووائڈ کر رہے ہیں. اب سنیے نا, یہی بات تو کہہ رہا ہوں. ایک بات آپ یہ آگے ہیں, آپ اندازہ کیجئے کہ جب کینیڈا اور امریکہ کے اندر گے میرجز کو اپروو کیا گیا, کیا مرزا مسرور احمد صاحب نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کہ یہ غلط ہے؟ بالکل کہا, بالکل کہا. میں آپ کو حوالہ دے دوں گا. چلیے یہ چیز دے دیجیے گا, مان لیا. اگر اسٹیٹمنٹ دی ہے نا, اگر عطا صاحب اسٹیٹمنٹ دی ہے نا, میں نے جو عرض کیا ہے, اگر اسٹیٹمنٹ دی ہے نا تو یہ ایک علیحدہ بات ہے. جس طرح آپ فرما رہے ہیں نا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے, میں نے وہ آپ سے پوچھا, وہ اگر آپ دیں گے مجھے انتہائی خوشی ہوگی. گے میرجز والا ایک دیکھیں, گے میرجز, شراب پینا, زنا کرنا, یہ اسلامی چیز کے خلاف ہے. یہ ایک چھوٹی چیز ہے, یہ اور چیز ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم یہاں پر اس یہ چھوٹی چیز ہے, لیکن ہم سین یہ ہے, آپ اس کو بڑی چھوٹی بات کر رہے ہیں. پچھلے دنوں ہم نے ایک سٹریم کی تھی, ایک بچی, چھوٹی بچی کے ساتھ, 4 سالہ بچی کے ساتھ ایک درندہ احمدی گندی حرکتیں کرتا ہے, اور ادھر بھی ایک احمدی کہہ کے نا, یہی مجھے بڑا غصہ آتا ہے پھر ان چیزوں پہ. آ کے کہہ رہا تھا یہ فضول چھوٹے. عرض یہ ہے کہ وہاں ایک احمدی آیا اور وہ آ کے کہتا ہے یار یہ کیا اور بڑے اچھے اچھے انٹلیکچوئل ٹاپکس ہیں, اس کو چھوڑیں آپ, یہ کیا ہے, ہوتا رہتا ہے چھوٹی موٹی باتیں. آپ نے آ کے وہ قوم لوط والے عمل کو آپ نے کہہ دیا جی وہ یہ تو کوئی چکر, چھوٹا مسئلہ ہے, یہ چھوٹا مسئلہ ہے کہ جس کے اوپر پوری قوم کو اللہ تعالیٰ غرق کر دیتا ہے اور قرآن کے اندر کنڈیم کرتا ہے اس کو. یہ آپ کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, جسٹ چھوٹا سا سوال ہے. اور 3-4 میرے اور سوال ہیں, آپ, میں امید کرتا ہوں پینسل اٹھا لیں, یا پھر آپ کہیں تو میں ایک ایک کر دیتا ہوں. آپ نے چھوٹے چھوٹے جواب دینے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں زیادہ ٹائم نہیں ضائع کرنا, بحث میں نہیں جانا. اب آپ چلے گے کے اوپر آپ بات کیجئے, لیکن ذہن میں رکھیے کہ ٹائمر چل رہا ہوگا, آپ اس کو مختصر رکھیں, اور مجھے امید ہے آپ یہ کر پائیں گے. احمدی صاحب بھی ہیں کوئی, ہاں جی, وہ انہی کے دوست ہیں, ان کو بھی ٹائم دینا ہے. جی دیکھیں, جب بھی کوئی کسی, ہم ملک میں بیٹھے, سیکولر ملک ہے, یہاں پر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ اسلام کے خلاف ہے, وہ قانون بن جاتا ہے کہ گے میرجز کی اجازت ہے. لیکن اس میں کہاں لکھا ہے, ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. ہم اسلام میں وہ گے میرجز نہیں ہے, غیر اخلاقی ہے وہ. ہم یہ تو نہیں کہتے نا کہ وہ ٹھیک ہے, ان کو ہمارا مقصد ہے ان کو بتانا, اسلام کی طرف لانا. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. دیکھیں اس کو کہتے ہیں اپنا پوائنٹ رکھنا, بس اتنی سی بات ہوتی ہے نا کہ ہم کنڈیم کرتے ہیں. ایک لفظ میں یہ چیز سمرائز کی جا سکتی تھی, if you have that ability, کہ ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. اب دیکھیے, چھوٹی سی عرض کر دیتا ہوں کہ آپ کو یاد ہے کسی حدیث میں یا قرآن میں کہیں پہ آپ نے یہ چیز پڑھی ہو کہ وہ لوگ جو جانتے بوجھتے ہوئے حق کو چھپاتے ہیں ان کو تنبیہ کی گئی ہے. تو بولنا, کنڈیم کرنا اور حق میں بولنا کہ ہم اس کو جی انڈورس تو نہیں کرتے, اور حق بات جانتے ہوئے اس کو پبلکلی نہ بتانا, اپنے جمعے کے خطبوں کے اندر بار بار اس چیز کو, جتنا ریاست پاکستان کا ذکر ہوتا ہے, وہ کو مذہبی فریضہ تو نہیں ہے ریاست پاکستان کو گالیاں دینا, لیکن وہ تن تنا کے ذکر ہوتا ہے. لیکن گے میرجز کے خلاف ہم نہیں بولتے کیونکہ ہم نے ملکہ کی بیعت کی ہوئی ہے. اس کا میں ٹھیک ہے جی, وہ اتنا بتا دیں کہ خطبوں کے اندر کیوں نہیں ہوتا اس کا ذکر. میں اتنا عرض کر رہا ہوں, جمعہ کے خطبہ کے اندر خلیفہ آپ کے مسرور صاحب کیوں نہیں بار بار اس چیز کو کہتے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے, یہ گناہ ہو رہا ہے, اس کے اوپر پوری پوری قومیں برباد ہو گئی ہیں, تو اے میری قوم تم بھی یہ حرکتیں مت کرو. وہ کیوں نہیں سمجھاتے ہیں, ہاں یا نہ کیجیے اس کو. یہ گے میرجز والے معاملات کو, یہ لیسبینزم کو, یہ LGBT کیوں, اس سب کو, یہ کیوں اتنا سیریس مسئلہ چل رہا ہے, خطبوں میں کیوں نہیں بات کرتے اس میں؟ اچھا, آپ کا کویسچن یہ ہے کہ گے میرجز کو مطلب خطبوں میں کنڈیم کیوں نہیں کرتے؟ بہت اچھا, ہاں جی. اب سوال سن لیجئے, میرے دینے ہوں جواب, آپ کی مرضی. اگر آپ کو لگتا ہے کہ گھنٹے گھنٹے کی اس پہ تبصرے کی ضرورت ہے تو نیکسٹ ٹائم تشریف لائیے, پورا شیخ صاحب نے کہہ دیا موقع ملے گا. سوال پہلا یہ ہے کہ آپ نے کہا وہ لندن میں شہید ہوئے ہیں, آپ ان کو شہید مانتے ہیں کہ وہ جنت کے اندر ہیں؟ بڑا سوچ سمجھ کے آپ نے جواب دینا ہے کہ مسلمان جو ہوئے ہیں آپ ان کو شہید مانتے ہیں, ہاں یا نہ کرنا ہے ہم نے, اور آگے چلے جانا ہے. کیا آپ ان کو شہید مانتے ہیں جن کو آپ کی جماعت سرکاری مسلمان کہتی ہے, جن کو آپ کی جماعت سرکاری مسلمان کہتی ہے, ان لوگوں میں سے کوئی فوت ہو جائے, کچھ ہو جائے, تو آپ اس کو شہید اور جنتی مانتے ہیں؟ جو کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ہم اس کو مسلمان مانتے ہیں. ہر جگہ لکھا ہوا ہے, پتہ نہیں آپ کس جگہ میں. رائٹ, ٹھیک ہے, آپ کا جواب آ گیا. اور آپ کا یہی کلمہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ؟
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو محمد عربی ہیں مدینہ میں. یا ایگزیکٹلی میں اس پہ مرزا صاحب کو مراد لے ہی نہیں رہا, آپ پریشان نہ ہو. کلمہ آپ کا یہی ہے, یس اور نو؟ جی اس میں تو شک والی تو بات ہے کوئی نہیں. اوکے آپ اپڈیٹ رہا کریں, ایم ٹی اے دیکھا کریں. نہ ہے ہی نہیں, میں کہہ ہی نہیں رہا ہوں. چھوڑیں آگے اگلے سوال پہ. آپ ایم ٹی اے دیکھیے گا, آپ کو میں بتاتا ہوں. اچھا, اسلاموفوبیا کی آپ نے بات کی, یہ کون سے فوبیا کی بات کر رہے ہیں؟ وہ اسلام جس میں آپ کے نزدیک یہ سارے سرکاری مسلمان رہتے ہیں اور ان کی ویڈیوز کو اٹھا کے کافر کہتے ہیں, وہ دیکھو یہ شدید, یہ آپ اس کو ڈیفینڈ کرنے کی بات کر رہے ہیں, یا اپنا وہ جو چھوٹا سا اسلام احمدیہ ہے اس کی وہ آپ بات کر رہے ہیں؟ کون سے اسلام کو ڈیفینڈ کرنے کی آپ نے اس میں بات کی ہے کہ اسلاموفوبیا کے خلاف جناب ہم نے بڑا کام کیا ہے؟ پلیز بھائی جان, اسلام تو وہی ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے لے کے آئے. نو جس پہ 1.2 بلین کے آس پاس مسلمان کر رہے ہیں, اس کے خلاف جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے آپ اس کو نیگلیکٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں, یا جو 2-2.5 لاکھ یا 1.5-2 ملین احمدی ہیں جتنے بھی آپ لگا لیں اس کے خلاف جو ہو رہا ہے آپ اس کو کرنے؟ کون سا اسلاموفوبیا؟ مجھے یہ بتائیں. اسلاموفوبیا تو بھائی مسلمانوں کے خلاف ہے, جماعت کے خلاف تھوڑا. جماعت تو ایک اس کا پارٹ ہے نا اسلام کا, وہ جس طرح ڈیفرنٹ فرقے ہوتے ہیں. اوکے, ناؤ I got you آنسر. بس چھوڑ دیں, باقی پبلک پہ چھوڑ دیں. اچھا آگے آ جائیں. شیخ صاحب میرے چھوٹے چھوٹے میں نے نوٹ کیے تھے نا ان کی باتوں میں, وہ رہ گئے. اچھا بھی آپ مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں گے کہ ایک احمدی جب فوت ہوتا ہے تو اس کے قبر میں اس سے کیا سوالات کیے جاتے ہیں؟ ایک ہی سوال پہلا. سر میری بات سنیں, سوالات تو میں نے کرنے تھے, آپ نے میرا انٹرویو لینا. آپ نے باتیں کی ہیں نا, مجھے بتائیں, کائنڈلی بتائیں نا. آپ نے کہا ہے نا کہ ایک کی بات کو ہم سب پہ نہیں تھوپ سکتے نا, یہ اس کے ذمن میں ہے. آپ کے جواب سے میں کوئی رزلٹ نکالوں گا, آپ بتائیں احمدی جب فوت ہوتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ میں معذرت شیخ صاحب, انتہائی آپ کے گٹے گوڑے پہ ہاتھ رکھ کے نا, وہ جو کہتے ہیں نا مرشد تواڈے گوڑیاں تے ہاتھ, میں معذرت چاہتا ہوں. مجھے یہ آتے ہیں, یہ 10 کرتے ہیں, مجھے یار 3 سوال کرنے کی اجازت نہیں جا رہی, میں حیران ہوں. مجھے بتائیے احمدی فوت ہوتا ہے تو قبر میں پہلا سوال اس سے کیا ہوتا ہے؟ یا آسان کر دوں, یہ سوال تو نہیں ہوتا کہ چندہ دیا تھا. میں نہیں سن سکا. میں دوبارہ بتاتا ہوں. جب ایک احمدی فوت ہوتا ہے تو کیا قبر میں اس سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ تم نے چندہ دیا تھا, یس اور نو؟ دیکھیں میں آپ کو اس کا یس نو میں جواب نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. اوکے نہ دیجیے, چھوڑ دیں سر, میں نے کہا نا بس ختم. نہ دیں, آپ نہیں دینا, آپ کی مرضی. آپ نے دینا ہی نہیں ہے نا سر. 30 سیکنڈ دے دینا. آپ نے دے دیا کہ بھائی اس کا نہیں ہے, بات ختم ہو گئی. آپ نے کہہ دیا نا, آپ نے نہیں دینا. مجھ سے آپ پوچھیں, آپ یہی سوال مجھ سے پوچھیں تو میں دے دیتا ہوں. آپ یہی سوال مجھ سے پوچھیں, میں دے دیتا ہوں. میں کہتا ہوں نو. میرا کوسچن ہے ایک چھوٹا سا. عطا صاحب یہ بات بھی رکھ لیں گے خدا را. سر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابوبکر نے سارا سامان لا کے دیا تھا, وہ کیوں دیا تھا؟ مذہبی طریقے سے چندے کی ضرورت ہوتی ہے, آپ کو نہیں پتا. سر میں کب کہہ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں قبر میں, بس چھوڑ دینا. قبر میں کیا سوال کا جواب ہونا. آپ کا احمدی دوست چلا گیا نا, آپ کا احمدی دوست چلا گیا ہے, آپ کا احمدی دوست ناراض ہو کے چلا گیا ہے, آپ کا احمدی دوست وہ ناراض ہو کے چلا گیا بیچارہ, اس کو ٹائم نہیں مل پایا آپ کی وجہ سے. میں آپ کو یہ کہتا ہوں اب آپ اپنے ہاتھوں سے خود یہ سٹریم چھوڑ جائیں ورنہ آپ مائنڈ کر جائیں گے. میں اتاروں گا بہت ادھر ادھر. آپ جب نیکسٹ ٹائم آئیں, میں نے کب سر چھوڑ دیں سوال میں نے کیا, آپ نے نہیں جواب دیا. اس کا مطلب ہے کہ آپ صرف ایک جیسے مطلب میں کہہ رہا ہوں نا بس ٹھیک ہے, وتھ ڈیو ریسپیکٹ, بس ٹھیک ہے جی. میں کہہ رہا ہوں نا آپ نیکسٹ ٹائم آ جائیں, آپ آ جائیں نیکسٹ ٹائم آ جائیں, 1 گھنٹہ ٹائم دوں گا پورا. آپ اگلا سوال پوچھیں, میں جواب دیتا ہوں آپ کو. نہیں آپ نے دینے نہیں, بس ختم ہو گیا میرا سوال پہ نہیں جانا ہم نے, ختم ہو گیا کہ نیکسٹ ٹائم کریں گے. عطا ذہن میں رکھ لیں ایک بات, نیکسٹ ٹائم کریں گے. اب یہ غلط ہے.